لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجو. عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی چوتھی، اور ہم بہت تیزی سے اس نہائی اس مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے سید الشہداء کربلا پہنچے ہیں. بہت انسان انتظار کرتا ہے کہ ماہ محرم الحرام آئے گا، مجلس قائم کریں گے، عزا خانہ جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے گا، اور بہت تیزی سے یہ ایام گزر جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کم از کم مڈل ایج کے لوگ ہیں کہ ہمیں کتنے سال ہو گئے ہم اس فرش اعضاء میں بیٹھ رہے ہیں. اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے اپنے جو ادراکات ہیں یا ہماری اپنی جو معرفت ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے بڑی ہے، وہیں کھڑی ہے، یا کم ہوئی ہے. مثلا آپ دنیا کی کسی بھی کورس کو لیتے ہیں، چاہے وہ سمر کیمپ ہو، چاہے وہ شارٹ کورسز ہوں، جو کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں یا جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کانفرنس کراتے ہیں، ٹریننگ کورس کراتے ہیں، پروڈکٹ ریلیٹڈ ہو، لینگویج ہو، موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے. 3 دن 2 دن، آج کل تو کمپنیاں آپ کو دور بھی لے کے جاتی ہیں، دوسرے ایسی جگہوں پہ جہاں انوائرمنٹ بھی اچھا ہو تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں، کیونکہ بہرحال امپلائیز کا موٹیویٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. وہی ورک فورس ہے، وہی کام کرتی ہے. اور 3 دن 2 دن میں آپ جب وہاں سے آتے ہیں تو بہت کچھ آپ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی انفارمیشن نالج میں آپ کو اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے جب آپ گئے تھے شاید پروڈکٹ نالج بڑھ گئی، شاید کارپوریٹ میں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، ہیومن بیہیویئر میں، انٹرنیشنل مارکیٹ، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. جس طرح بچے کسی کلاس میں جاتے ہیں، کورس کرتے ہیں، لیکن یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ آپ کے وزن میں اضافہ نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ موضوع جو میرا ہے اس کو تھوڑا سا اور لائیں. وزن میں اضافہ نہیں ہوتا. کہاں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ جس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ تو آپ ہی کے اندر ہو رہا ہے نا. انفارمیشن بھی آپ ہی کو مل رہی ہے، نالج بھی آپ ہی کو. تو یہ اضافہ کہاں ہے؟ یہ اس کو یہیں رکھیے گا، میں بعد میں آؤں گا اس پہ. لیکن بہرحال آپ انکریز ہو جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں آپ ہر سال آتے ہوں، ہر سال، اور اس یونیورسٹی سے جب آپ پاس آؤٹ ہو کے باہر جاتے ہیں تو آپ کے اندر اضافہ نہ ہو؟
دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی. عزیزان محترم، یہ واقعہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے جوانوں کی خاطر یہ واقعہ ان کے ذہن میں اور تھوڑا کلیئر ہو جائے. عراق ایران کی جو وار ہے وہ 8 سال کی جو وار ہے انقلاب کے بعد، اس کو جو ہے وہ وار 8 سال رہی اور اس میں بہت ساری واقعات، سٹوریز، کتابیں بھری پڑی ہیں. تو ایک ٹیچر نے اپنی ایک بک کے اندر ایک سٹوری کو نیریٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ہائی اسکول کا ٹیچر تھا اور میری اس ہائی اسکول میں بہت سارے بچے تھے. تو ایک بچہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا، بہت پاک صاف، یعنی اچھا بچہ تھا، پرہیزگار تھا. تو لڑکے اس کو تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے اور نیک بنتے ہو تو تم جنگ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جنگ ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے بچوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہائی اسکول ہے اس کے بعد میں ٹاپ یونیورسٹی میں جاؤں، اور ٹاپ یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں بھی میں ٹاپ کروں، اور پھر میں یہ چھوڑ کر وہاں پہ جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ یہ باتیں کریں کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. کہتا ہے ٹائم گزر گیا، وہ ٹیچر کہتا ہے ٹائم گزر گیا، ٹیچر بھی کسی ایک جو آپریشن تھا اس کا ہیڈ لگ گیا. اور وہ آپریشن کہاں تھا؟ بصرہ اور عراق ایران کے درمیان میں ایک جگہ ہے آبادان، ادھر تھا. اور وہاں پر ایک بہت تیز نہر ہے جس کو وہ رود آروند کہتے ہیں، اس کا پانی بہت فاسٹ ہے، دوسری طرف ایک دوسرے سے، تو وہاں جانا بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس آپریشن کے لیے کہ وہاں جائیں تو اس نہر کے اندر مائنز تھیں، جو کشتی جائے گی ویسی پھٹ جائے گی. تو جو غوطہ خور ہوتے ہیں، غواص ہوتے ہیں، ڈائیورز ہوتے ہیں الگ سے، ان کی جو آپریشن تھا اس کا وہ ٹیچر ہیڈ تھا. تو کہہ رہا میں صف کو سیدھا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ لڑکا اس کیو میں کھڑا ہوا تھا جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے اسے پوچھا بہروز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں امام صادق یونیورسٹی جو تہران میں اس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، میں نے سیمسٹر میں ٹاپ کیا اور میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. تو بہت خوش ہوئے. چلے آپریشن سٹارٹ ہو گیا، ایک مائنس ایکٹیویٹ ہوئی، بلاسٹ ہوا، ٹیچر زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پوسٹر لگا ہوا ہے باہر، اور اس پوسٹر پہ ان کی تصویریں جو اس آپریشن میں شہید ہو گئے تھے، اس میں اس لڑکے کی تصویر تھی، وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا. تو یہ ان کے گھر گیا اور ان کے گھر میں جا کر ان کی والدین سے اظہار ہمدردی کیا اور یہ کیا. تو وہ بڑا رونے لگے، غریب سے لوگ تھے. تو کہا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب شہادت تو شہادت ہے. کہتے نہیں ہم اس لیے گریہ نہیں کر رہے کہ جب اس کی شہادت ہوئی تو اس کی ایک پھپھی جو امریکہ میں رہتی تھی تو وہ آئی، اس نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا، یہ اگر وہاں ہوتا تو کوئی پی ایچ ڈی کرتا، کوئی سائنٹسٹ بنتا، کوئی ڈاکٹریٹ کرتا، آپ نے کیا چکروں میں اس کو مروا دیا. کہا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ہم خاموش رہے. کہا دوسرے دن صبح وہ روتی ہوئی واپس آئی صبح. کہا میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا. کہا بہروز یونیورسٹی کے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں گاؤن پہنتے ہیں، گاؤن پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا، اور ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے اپنے گاؤن کو کھولا تو اس کے اندر سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا، اور اس سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. تو اصل یونیورسٹی امام حسین کی ہے. دنیا کی ڈگریاں ہم اور آپ لے لیں، اچھی بات ہے لیں، لیکن جب تک امام حسین ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. بچپن سے آپ آ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں، بچہ چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی چھوٹے بچے ماؤں کی گودوں میں ہوں گے. کیسی یونیورسٹی ہے؟ یعنی بچہ ماں کے شکم میں بھی ہے، ماں پھر بھی مجلس میں آ رہی ہے. کتنی بڑی یونیورسٹی ہے یہ، کتنا بڑا اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس میں ایڈمیشن کی کوئی شرط بھی نہیں ہے. ہاں آپ نہیں آ سکتے، آپ نہیں، جو دل چاہے. ملینئر ہے وہ بھی آئے، غریب ہے وہ بھی آئے، ماں ہے وہ بھی آئے، بچہ ہے وہ بھی آئے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین اپنے کاروان میں سب کو لے کر آئے ہیں، اور یہی لے کر آئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کاروان میں نہیں آ سکتا ہوں، میری ڈیوٹی نہیں. 6 مہینے کے بچے سے لے کر حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ تر سب اس کاروان میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ یہی ہمیں دیکھنا ہے. یہ جو ہمیں اللہ نے اپورچونٹی دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں، اور یہ بڑا
ویسے تو دیکھا جائے تو آڈ ٹائم ہے، مجلس تو رات ہی کو ہوتی ہے. ہم میرے کزن کہنے لگے کہ آپ کس ٹائم مجلس پڑھیں مولانا صاحب، مجلس تو رات کو ہوتی ہے، رات کے ٹائم پہ مجلس پڑھیں، آپ کو کسی نے رات کو انوائٹ نہیں کیا مجلس پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں رات کو بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہاں پہ یہی ٹائم تھا. تو اس ٹائم پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ امام حسین کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ پھر امام حسین کے لیے آ رہے ہیں تو آپ جب یہاں سے اٹھیں تو پھر آپ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو کے جائیں. اور یہی آپ کو انالائز کرنا ہے. اب ہر مجلس میں، یہاں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جائیں. لیکن ظاہر ہے جو یہاں لوگ زیادہ تر رہتے ہیں اس کمیونٹی میں، وہ شاید اس طرح ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے ہوں گے یا پہنچ پاتے ہوں گے. تو یہ 10 days تو ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کم از کم 10 days، تھوڑے دیر ہی رہ گئے، بہت تیزی سے گزر جائیں گے. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کاروان میں شامل ہو رہے ہیں. یعنی امام حسین نے تو ہمیں دعوت دے دی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام نے یہ سب کو بلایا ہے، ہم سب آ رہے ہیں. ایگزٹ کیا ہے؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا ایگزٹ کیا ہوگا. کیا ہم عاشورہ کے بعد امام والی سائٹ پر ہیں یا خدا نہ خواستہ دوسری سائٹ پر ہیں؟ تو آپ بولیں گے مولانا دوسری سائٹ پہ تو نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک اور سائڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا. تو کہیں ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے والوں میں سے تو نہیں ہیں. اور یہ جو گرے لائن ہے لائف میں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، مجلس میں بھی چلے جاؤ، سب کام کر لو، یہ گرے لائن ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں یا وائٹ ہے یا بلیک ہے. آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے ویئر یو آر اسٹینڈنگ، بلیک ہوں یا وائٹ ہوں. یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے. یہ ہمارے یہاں، میرا نہیں مکتب، میرا مکتب جو امام حسین کا مکتب ہے اس کے اندر آپشن نہیں ہے. امام حسین نے کہا یا ادھر آ جاؤ یا پھر اتنے دور چلے جاؤ. امام خود فرماتے ہیں، امام کا اپنا بیان ہے، امام نے ایک شخص کو کہا کہ یا تو اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری آواز نہ آئے. حل من ناصر ینصرنا. ہمیں اپنے آپ کو عزیزان محترم ایسے اگر مکتب میں آئے ہیں تو پھر تیار، اور ہر طریقے سے تیار ہوں. صرف امام بارگاہ میں آ کے اچھا ہوں، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. آپ ہر جگہ اچھے ہوں، آپ ہر جگہ حسینی ہوں. جیسے آج کل کے آپ کو پتا ہے غزہ فلسطین کے حالات چل رہے ہیں. خوب ٹھیک ہے ہم لوگ فزیکلی پریکٹیکلی نہیں جا سکتے یا کچھ کر نہیں سکتے، تو وٹ وی کین ڈو ایٹ لیسٹ، ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں جو پروڈکٹ سپورٹ کرتی ہیں اسرائیل کو، کم از کم اس کو استعمال نہ کریں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے آپ بتائیں کون سے آپ کے زبان کے ذائقے میں مشکل آ جائے گی؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کچھ. ممبر از ناٹ اتنا بڑا ممبر ہے، یہ برانڈز کے نام لینے کے لیے نہیں ہے ممبر، یہ صرف آپ کو معیار بتاتا ہے. اور اہل بیت کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جملوں میں اپنے خطبوں میں معیار بتایا ہے. باقی آپ کو خود کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. تو آپ ایسی پروڈکٹ استعمال کریں کہ جو کم از کم آپ کے اپنے ملک کی بنی ہوئی ہوں، آپ اپنے ملک میں استعمال کریں. کچھ دن نہیں کھائیں گے کچھ چیزیں. سو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ذائقہ چھوڑ دیں، مطلب اگر آپ سے ایک لقمہ نہیں چھوڑا جا رہا یا ایک پانی برانڈ کا آپ سے نہیں چھوڑا جا رہا تو آپ امام زمانہ کے لیے جان دیں گے؟ یہ سوچنے کا لمحہ ہے نا. میں نہیں چھوڑ سکتا، خب آپ نہیں چھوڑ سکتے تو امام زمانہ کے لیے جان دیں گے. پھر واپس آؤں گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ امام نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا مکہ چھوڑتے وقت امام نے اس کو اپنے ذہن میں رکھے، میں ہر روز ریپیٹ کروں گا. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے خون کی، اپنے جگر کی قربانی دے سکتے ہو، اگر تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو اور تم خدا سے ملاقات چاہتے ہو تو فلیرحل، یعنی پھر نکلو ہمارے ساتھ، پھر ہمارے ساتھ آؤ. تو یہ تین چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں. امام زمانہ بھی ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں، امام زمانہ ہم سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے وجود کی قربانی دے سکتے ہو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کا وجود ہوتا ہے. دنیا کو چھوڑ سکتے ہو، ڈیزگنیشن چھوڑ سکتے ہو، پوسٹ چھوڑ سکتے ہو، زبان کے لذتیں ذائقے چھوڑ سکتے ہو، آنکھوں سے گناہوں کو ترک کر سکتے ہو، کانوں سے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہو. تیسری چیز خدا سے ملاقات چاہتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ.
اور یہی میں نے آپ کی خدمت میں جو قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ کی جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا قَالَ محبتی، کہ موسیٰ ہم نے اپنی محبت کو تمہارے اوپر عکس ڈالا، ریفلیکٹ کیا، تاکہ تمہیں ہم اپنی نگرانی میں بڑا کر سکیں، پرورش دے سکیں۔ عزیزان محترم، یہ محبت ہمیں بھی اپنے وجود پہ چاہیے، اور اسی کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند دن حاضر ہوا ہوں کہ کل جو ہماری گفتگو، پہلے دن ہم نے گفتگو کی غیب پہ اور شہود پہ۔ غائب کسے کہتے ہیں، شہود کسے کہتے ہیں، غائب کی ٹائپ کتنی ہے، میں تھوڑا تھوڑا سا اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ آج آئے ہوں، کل آئے ہوں، یا جو بیٹھے ہوئے بھی ہوں ان کو بھی۔ دوسری چیز جو ہم نے اپنی گفتگو میں اوپن کی وہ عالم کی ہے، کہ ایک عالم نہیں ہے، یہ میٹلسٹک جو دنیا ہے، یہ یونیورس، یہ صرف نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی عالم ہیں، اور بھی یونیورس ہیں۔ ایک یونیورس عالم مثال ہے کہ جو ہمیں خواب میں نظر آتا ہے، جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ اگر جو خواب میں دیکھا ہے اس کا تعلق اسی یونیورس سے ہے تو وہ عالم مثال ہے، کیونکہ آپ ابھی اپنی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ میں ہیں، لیکن وہ عالم کوئی اور ہے، وہاں آپ کی باڈی کوئی اور ہے، ٹائم زون کا ڈفرنس ہے وہاں پہ۔ تیسرا عالم کہ جو اس عالم سے ماورا ہے، اس عالم سے باہر ہے، وہ عالم مجرد ہے، کہ جہاں پر خالی ہے، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، وہ دوسرا عالم ہے، جسے ہم عالم برزخ بھی اسی کی ایک ٹائپ ہے۔ ہمیں اس وجود کو، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کچھ کوشچن بھی پوچھے ہیں کہ مثلا مولانا صاحب اس کو ڈسکس کریں، بیسیکلی ہم گریجولی ہی ہم جائیں گے، درمیان میں بہت چیزوں کو اوپن نہیں کر سکتے۔ کیوں ان عالموں کی گفتگو کی ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ فقد عرف نفسا عرف ربا، رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی نفس کی پہچان کہ میں اور میرا بدن، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں، یہ کل ہم نے اس کو، میں نے آپ کی خدمت میں پروف بھی کیا ہے، کھولا کہ ہم الگ ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں سٹل میں ہوں۔ آج تھوڑی سی میں اور اس پہ گفتگو کروں گا تاکہ ہم اس کو اور ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ میں جو ہوں وہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا، خوف ہے، شجاعت ہے، پیاس لگنا ہے، بھوک لگنا ہے، اٹس ناٹ ہارڈ ویئر، اٹس سافٹ ویئر۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ جو ہارڈ ویئر ہے یہ ہارڈ ویئر کو اچھا ہونا امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل وہ سافٹ ویئر جس کو نفس کہیں، سول کہیں، یہ لینگویج میں اس لیے یوز کرتا ہوں کیونکہ یوتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ ایکچولی وہ جو سب سے چیز آگے تک جائے گی وہ سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر جس کو ہم سول کہتے ہیں۔ یہ ہارڈ ویئر اس کے اوپر آیا ہوا ہے، ٹیمپریری ہے، یہ اس دنیا تک ہے، دنیا جیسی فنش ہوگی یا آپ کی دنیا فنش ہو جائے گی تو یہ ہارڈ ویئر یہیں رہ جائے گا، یہ سافٹ ویئر آپ کا دوسرے ہارڈ ویئر میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اپ گریڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد روز قیامت میں یہی سافٹ ویئر، یہی نفس، یہی روح ایک اور بدن کے ساتھ وہاں کھڑی ہوئی ہوگی، اور پھر یہ ٹریول کرتی رہی۔ یہ ڈیڈ نہیں ہونی، یہ جو سافٹ ویئر ہے اس نے ختم نہیں ہونا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فنا نہیں ہے، فنا ختم نہیں ہونا۔ میں نے یہی ڈفرنس ہے سب سے امپورٹنٹ جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں اور جو اسلامک فلاسفرز ہیں۔ ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے، ویسٹرن پوری تھیم لائف سٹائل ہے، اس میں اور الہی مذہب میں یہی ایک فرق ہے، اور یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ ویسٹرن آئیڈیالوجی کہہ لیں یا فلاسفرز کہہ لیں یا گریک میتھولوجی کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، جس کا جو اپوزٹ ہے الہی مذہب سے، دین ابراہیمی سے، اس کا کیا ہے؟ ان کے ہاں انسان محور ہے، انسان سینٹر پوائنٹ ہے، سب کچھ انسان کے گرد ہے، یعنی یہ ہیومن بینگ، یہ جو ہیومن بینگ فزیکل ہے، ان کے ہاں سافٹ ویئر پہ گفتگو نہیں ہے، سب کچھ یہی ہارڈ ویئر ہے۔ انسان کیسا ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، انسان کا لباس کیسا ہو، انسان کی زندگی لیوش ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں انسان کی آسانی کے لیے بن رہی ہیں، پلیجر ہو، لسٹ ہو،
کوئی ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا, ہم نے آگے ہمیں کیا پتہ زندگی ہے. جو مزے کرنے دنیا میں کر لو, آزادی کر لو, حیوان بن جاؤ, حیوانیت سے باہر نکل جاؤ, جو کرنا ہے کرو, ڈرگز یوز کرو, زندگی انجوائے کرو, گھومو پھرو, سب کرو. کیوں؟ کیونکہ اصل تمہاری, تم انجوائے کرو, تم ایک ہی دفعہ دنیا میں آئے ہو, دنیا کا کانسیپٹ نہیں ہے. جبکہ دین ابراہیمی میں انسان محور نہیں ہے, انسان سینٹر پوائنٹ نہیں ہے. کیا سینٹر پوائنٹ ہے؟ قل هو اللہ احد, اللہ محور ہے, اللہ محور ہے, اللہ کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے. تمہیں خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ خلق لکم, خلق لکم, میں نے تمہیں خلق کیا. اور پھر کیا کیا؟ سخرا, میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. حدیث قدسی ہے, اے بنی آدم, ہم نے ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں اپنے لیے خلق کیا ہے. یہ محور ہے. بہت ڈفرنس ہے. آپ ٹی وی دیکھیں, ٹی وی سیزن دیکھیں, آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, آپ برانڈنگ دیکھ لیں, آپ کارپوریٹ ورلڈ دیکھ لیں, آپ کیپٹلزم, سوشلزم, کمیونزم, سب سوشلزم, سب انسان محور ہے. انسان محور ہے. انسان ایسا ہو تبھی تو ان کے ہاں لائف سٹائل میں انسانیت نہیں پائی جاتی. ایسا نہیں ہے مطلب آپ بولیں گے ہم تو ویسٹ میں گئے, ہم نے اسلام دیکھا اور مسلمانوں کے پاس آئے تو ہمیں اسلام نظر نہیں آیا. یہ مسلمانوں کی فالٹ ہے, اسلام کی فالٹ نہیں ہے. اچھا وہاں پہ بھی جو آپ کو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے, جو ہم جاتے آتے رہتے ہیں وہ الگ ہے. عوام, پبلک سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پبلک ہر جگہ اچھی ہے. چاہے وہ, میں تو بہت سارے نان مسلم سے بیہیو کرتا ہوں, ملتا رہتا ہوں, انٹریکٹ کرتا ہوں, کرسچن چرچ جاتا ہوں, ہندوؤں سے بھی ملتا ہوں, ہر جگہ انسان ملتا ہے. بعض انسان اچھے ہیں, انسان اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اصل وہ سسٹم ہے جو موو کر رہا ہے اور موو کروا رہا ہے, جس پہ آپ کو چلایا ہے. اور گریجولی, مثال کے طور پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں, پھر باہر پڑھنے جاتے ہیں, باہر پڑھتے ہیں, یہاں بہت اچھے تھے, مذہبی تھے, باہر جائے. سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے لیے دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, ختم. سسٹم ایسا ہے. سسٹم, جو چیز آپ ہر وقت دیکھتے ہیں وہ یہاں پر, اور آپ کی سکس سینس کو ہٹ کرتی ہے, ہٹ کرتی. آپ یہاں سے جائیں, ابھی تو یہ جگہ آباد ہو رہی ہے, ویسے آپ شہر کے اندر دیکھیں تو بل بورڈز لگے ہوئے, مارکیٹنگ بورڈز لگے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ روز گزر رہے ہیں, مثلا کوئی پروڈکٹ ہے, پھر آپ دکان میں جاتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی پروڈکٹ شیلف میں رکھی ہوئی ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نے اتنا آپ کے مائنڈ پہ ہٹ کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں لے لو. لاشعور پہ آپ کے کام کرتے ہیں, یعنی جو ہم سکس سینس کہہ رہے ہیں اس پہ دنیا کام کر رہی ہے, اور آپ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہی جنگ ہے ایکچولی, یہی وار ہے. سید الشہداء جس کاروان کو لے کر آئے تھے 61 ہجری میں, دیٹس ناٹ اینڈ آن 61 ہجری, یہ کنٹینیو ٹریولنگ ہے قیامت تک کی. اور یہ ہے ہی ایسی کہ جہاں جہاں سے گزرے گی باطل کو کاٹتی ہوئی جائے گی, کاٹتی ہوئی جائے گی. اسی کو انالائز کی ضرورت ہے کہ یہ آپ نے اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اور آپ اس اے آئی کے دور میں بولے امام حسین کا, امام حسین ہر جگہ ہیں. اگر یہ مکتب نہ ہو تو دیر از نو آئیڈیالوجیکل اسکول جو ڈفرینشیٹ کو کریٹ کر سکے. آج کا حق کیا ہے, کل کا باطل کیا تھا, آج کا باطل کیا ہے اور کل کا حق کیا, دو ڈفرینس. تو یہاں پر یہ جو عالم ہے ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, وہاں پر انسان اس عالم سے کنیکٹڈ ہے, دوسرے عالم سے کنیکٹڈ ہے. اب انسان کے جو باڈی کے پارٹس ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کو تکلیف ہوگی, اس کے برین کو سگنل, اس فنگر کا جو گیا ہوگا وہ آخری تھا جب یہ کٹا, اب سگنل یہاں تک ہے, سگنل نہیں جا رہے. پھر اب مین انسان کے اس سسٹم میں کیا چیز ہے مین, آپ بولیں جو آپ کو فیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے مجھے شیاٹیکا ہے اور میں نیچے بیٹھتا ہوں تو میری وینز سٹک ہو جاتی ہیں, بلڈ موومنٹ سٹاپ ہو جاتی ہے, میں کچھ دیر کے لیے اپنی لیگ کو فیل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ لیگ نہیں ہے, لیگ ہے, لیگ ہے, لیگ نہیں ہے کیا؟ لیگ ہے. اب مین انسان کے اس سسٹم میں کیا چیز ہے مین, آپ بولیں جو آپ کو فیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے مجھے شیاٹیکا ہے اور میں نیچے بیٹھتا ہوں تو میری وینز سٹک ہو جاتی ہیں, بلڈ موومنٹ سٹاپ ہو جاتی ہے, میں کچھ دیر کے لیے اپنی لیگ کو فیل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ لیگ نہیں ہے کیا؟ لیگ ہے.
کیوں نہیں فیل کرتا؟ کیونکہ وہ جو سگنل وینز نے ٹرانسفر کرنے تھے وہ ڈیڈ ہو گئے. یہ ایگزامپل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کبھی کبھی خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار ہاتھ کام نہیں کر رہا. ہاتھ تو ہے، کیوں نہیں کام؟ تو مین کیا ہے؟ برین ہے. برین کے اندر یہ الیکٹروڈز، یہ ریز جو کریٹ ہوتی ہیں، یہ ایکچولی آپ کو فیل کرواتی ہیں، محسوس کرواتی ہیں. یہ سلپری ہے، یہ لوہا ہے، یہ سب فیل کراتی ہیں. یہ جتنا بھی عالم ہے، یہ جو عالم مادہ ہے، اس سب کے سگنل برین کو جاتے ہیں. جسے آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں مگر دماغ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بچوں والا دماغ ہے ان کا. کیوں؟ شخص تو بڑا ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل بلوغت دماغ کی ہے. انسان بالغ ہو جائے اور اگر عقل بالغ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مثلا آپ دیکھیں بعض اوقات بچوں کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ تو بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بڑوں جیسی باتیں کرتا ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ عقل انکریز ہے. عقل تو اصل برین، میں ابھی بریکٹ کو کلوز کرتا ہوں ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا. اصل سگنل یہاں ہے. تو کیا مین سورس یہی ہے ہمیں فیل کرانے کی؟ مطلب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی ٹرانسمیشن کہیں سے گئی ہے؟ معدے سے گئی ہے، آپ کے اسٹمک سے. کہاں گئی ہے؟ برین. لیکن بھوک لگ کس کو رہی ہے؟ وہ جس کو یہ سب کچھ فیل ہو رہا ہے وہ برین نہیں ہے، وہ آپ کا نفس ہے. آپ کا نفس جو ہے وہ برین کے ساتھ کنیکشن میں ہے. بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں آج آپ کو کسی نتیجے پہ لے کے جا سکوں. برین آپ کے نفس اور آپ کے اعضاء کے درمیان میں ہے. تو کیا آپ کا نفس محتاج ہے برین کا؟ نہیں، ایسا نہیں. لیکن عالم مادہ سے جو کنیکشن ہے آپ کے سول کا وہ آپ کے برین سے ہے. جو لوگ یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے یا ڈاکٹر آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی مریض ہو، صحت ختم ہو جائے، وینٹیلیٹر پہ لگا دیں. آپ وینٹیلیٹر پہ لگا رہے ساری زندگی، سانس لیتا رہے گا. لیکن ڈاکٹر برین ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر برین ڈیڈ ہو گیا ہے تو وینٹیلیٹر کا کوئی فائدہ نہیں، ساری زندگی وینٹیلیٹر لگائے رکھے. ایسے ہی ہے، برین ڈیڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ برین کا کنیکشن نفس کے ساتھ ختم ہو گیا. اب جو دنیا کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، فلانے کا برین اٹھا لو، فلانی باڈی پہ لگا دو. موویز بھی بچے دیکھتے رہتے ہوں گے، اس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے ہدف کوئی اور ہوتا ہے. اگر کسی کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو آپ کا تو لیور نہیں ہے، کسی اور کا لگا، باڈی ایکسیپٹ کر لیتی، برین ایکسیپٹ کر لیتا ہے. برین جب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو نفس بھی اس کو قبول کر لیتا ہے. آپ پوری باڈی اگلے کی چینج کر دیں، کیا بندہ چینج ہو جائے گا؟ ایک آدمی کو آنکھیں بھی دوسروں کی لگا دیں. اب ہوتا ہے آرگن ڈونیشن ہمارے مراجعین کی طرف سے تاکید ہے. مثلا اگر کوئی برین ڈیڈ ہو رہا ہے اور ابھی اس کے ہے ایک ٹائم ہوتا ہے آرگن ڈونیشن کا، تو انسان بری بات نہیں ہے کہ وصیت نامہ لکھ کے جائے کہ اگر میرے ساتھ لائف میں ایسا ہو تو میرے آرگن ڈونیٹ کر دیں. کوئی فائدہ نہیں، کسی کا بھلا ہی ہو جائے گا. ویسے تو خاک میں چلا جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے. لیکن ہم لوگ گھبراتے ہیں، پتہ نہیں آنکھیں نکل جائیں گی، کیا ہوگا، ہاتھ میں. بھائی یہ کسی کام کے نہیں ہے، اب یہ تو گئے، ویسے ہی گئے. اصل وہ سافٹ ویئر ہے جو جا رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک کریں، اس کے ہاتھ ٹھیک کریں. اصل قبر میں وہ سافٹ ویئر دیکھے گا، اسے پتا چلے گا قبر کیسی ہے. تو یہ جو انسان کا برین ہے، کنیکشن اس کا سول کے ساتھ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء اور عرفا کہتے ہیں کہ بدن سالم ہونا چاہیے. آپ کی باڈی اچھی ہوگی تو آپ کا سول آپ کی باڈی پر صحیح رائٹ کرے گا. جوانی کی قدر کریں. جوانی میں اگر آپ نے اپنے بدن پہ ظلم کیا تو بڑھاپے میں تو جو آپ کی حالت ہونی ہے وہ ہونی ہے. لیکن آپ خدا کے راستے میں بھی لیٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کی باڈی اچھی ہے، آپ عبادت اچھی کر سکتے ہیں، آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں، آپ اچھا کام سارے کام اچھے کر سکتے ہیں. اگر باڈی ضعیف ہے، کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی چیز کھائیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. کیوں؟
اور یہ سوچ کر کھائیں کہ پروردگار جو میں کھا رہا ہوں اس سے جو انرجی آئے گی وہ میں تیری عبادت میں خرچ کروں، تیرے گناہ میں خرچ نہ کروں. یہ بہت امپورٹنٹ. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے بچے بولیں گے مولانا صاحب کیا صرف جا نماز میں بیٹھے رہیں. نہیں، عبادت یعنی ہر اچھا کام کرنا، ہر نیک کام کرنا عبادت ہے. یہ کنیکشن. اب سول کیا محتاج ہے برین کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جن کے سول یا سافٹ ویئر بہت اپڈیٹڈ ہوتے ہیں، بغیر وائرس کے ہوتے ہیں، جو اپنی روح پہ کام کرتے ہیں، ان کے سول روح باڈی سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ بغیر باڈی کے دیکھتے بھی ہیں، چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور وہ اتنے پاورفل ہیں کیونکہ وہ مجرد ہے. وہ دوسرے عالم کا ایک سافٹ ویئر دوسرے عالم سے آیا ہے، ہارڈ ویئر اسی دنیا کا ہے. وہ جب بڑا ہو جائے تو وہ ٹائم فریم اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہتا. وہ پاسٹ کو بھی جان سکتا ہے، وہ فیوچر کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی روح بزرگ ہو جائے، روح کمال پہ چلی جائے، آپ نے اس پر اچھا وہ کیسے جائے گی وہ الگ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کو. مولانا صاحب بولیں گے مولانا صاحب اتنا بزرگ تو کر دیا، اب کوئی وظیفہ بھی دے دیں ہمیں اس کو بزرگ کرنے کا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں مل جائے گا. لیکن جب روح بزرگ ہو جائے، نفس بزرگ ہو جائے، تو اسے کسی کی آواز سننے کے لیے ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کی بھی آواز دنیا میں سن سکتا ہے. وہ 360 ڈگری دیکھ سکتا ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، شب جمعہ بھی ہے، خدا ان کے درجات اور بلند فرمائے. ان کی بہت ساری کتابیں اردو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں، آپ پرچیز کر سکتے ہیں. وہ حوزہ علمیہ نجف میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. جب وہ عراق گئے تو وہ 14 سال کے تھے، 14 ایئرس. 4 سال انہوں نے امام حسین کے حرم میں نوکری کی ہے. اس کے بعد پھر نجف پڑھنے گئے. 4 سال انہیں امام حسین علیہ السلام نے بہت سارے گفٹ دیے، بہت سارے. آیت اللہ کوچانی نے اپنی کتاب سیاحت شرق میں اس بات کو بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ میری آیت اللہ عظمہ بہجت سے ملاقات ہوئی پہلے، تو میں نے ایسی عرض کیا تو انہوں نے کہا مجھے امام حسین نے 28 تحفے دیے ہیں. 28 گفٹ. کہا 2 کا انہوں نے مجھ سے ذکر کیا. پھر میں بہت عرصے کے بعد ملا تو میں نے کہا وہ تحفے ابھی تک ہیں؟ کہا ہاں ابھی تک ہیں. وہ تحفے کیا تھے؟ 2 تحفے. کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے، کسی کی بھی آواز. اور یہ تجربہ میرا ان کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہوا ہے، یعنی میرا اپنا ہوا ہے کہ میں نے یہ زبان سے ابھی ان کو کچھ کہا نہیں تھا. I just thought، میں نے اپنے اندر سوچا، تو اسی کا انہوں نے اپنے لیکچر میں جواب دے دیا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. دوسرا تجربہ کہ وہ ہر طرف سے دیکھ سکتے تھے، جیسا ان کو سامنے سے نظر آتا تھا اسی طرح ان کو ہر طرف سے نظر آتا تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بولیں گے یار مولانا صاحب یہ سپرفیشل باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مطلب وہ جو مارول کے کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. یہ سارے کریکٹر کی جو خصوصیات انہوں نے ہم سے لی ہیں بھائی، ہم نے نہیں بنائے، انہوں نے بنا لیے. وہ ڈی سی کامکس ہو گیا، یہ سب ہم سے لے کے بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ مزے مزے سے انہیں کی پروڈکٹ استعمال کریں، کیونکہ ہم نے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے صحیح چیز کو پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم نے دین کو بھی ایک جگہ رکھا، مولانا کو بھی ایک جگہ رکھا، مذہب کو بھی ایک جگہ رکھا، اپنی لائف کو الگ سے لے لیا. اصل ایکچوئل دس از ناٹ اے سپرفیشل تھنگ، اٹس اے نارمل تھنگ. ایک آدمی، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. درود بھیجتے محمد والے محمد صلی اللہ. مولانا امین جعفری یقیناً صبح آپ کے یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور کینیڈا سے انجینئرنگ چھوڑ کر حوزہ علمی میں آئے ہیں. روح جب بزرگ ہو جائے تو پھر دنیا کو ترک کر دیتی ہے. تو خدا ہمیں سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان محترم، یہ کرامت نہیں ہے کہ آپ بولیں جی مجھے بھی یہ مل، اٹس ناٹ، یہ ہے ہی نہیں کرامت. یہ کوئی بڑی بات نہیں. روح جب بزرگ ہو جائے تو اس کے لیے تو نارمل سی بات ہے. یہ نفس آپ کا بزرگ ہو جائے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اہل بیت امام سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ فوراً جواب دے دیتے تھے. تو کہتے تھے مولا آپ کیسے جواب دے رہے ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 ہیں.
کہا تمہیں دیکھنی پڑی؟ کہا نہیں مولا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے مجھے 5 ہے۔ کہا پوری کائنات ہمارے لیے ایسے ہی ہے۔ اللہم صلی محمد۔ عشق میں نے اور اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں ہوں عزیزان محترم۔ اب یہ بائیفرکیشن، یہ پہچان بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ مردہ نہیں ہیں، آپ نہیں مریں گے۔ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں تاکہ امام حسین کے کاروان میں شامل ہو سکے۔ امام حسین نے لیٹر لکھے، خط لکھے، لوگوں کو بلایا، بہت لوگوں کو خط لکھے گئے۔ ایک خط امام کا کوفہ پہنچا۔ کس کے پاس پہنچا؟ حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ حبیب کون ہے؟ امام کے بچپن کے دوست ہیں۔ خط کیا ہے؟ جو کانٹینٹ بہرحال نظر آتا ہے کہ امام نے جناب حبیب کو فقیہ کہہ کر پکارا، فقیہ کہہ کر، اور پھر کہا کہ حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اگر رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو، اگر رسول خدا کی روز محشر میں شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کر مل جاؤ۔ کتنے خوش قسمت ہیں حبیب، امام خط لکھ رہے ہیں، کتنا خوش قسمت ہے۔ لوگوں نے خط لکھے تھے نا امام کو، آپ آئیں، یہاں امام خط لکھ رہے ہیں، زہرا کا لال خط لکھ رہا ہے، حبیب آ جاؤ۔ اور کتنے خوش قسمت ہوگا وہ شخص جسے وقت کا امام خط لکھ دے۔ یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، یہ یقیناً جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، مولا ہمیں بھی خط لکھ دیجئے کہ میں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ ہو۔ اللہ، ہاں عزادارہ، جسے امام کی پہچان ہو جائے، کربلا یہی تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ جیسے ہی یہ خط حضرت حبیب کو ملا، جناب حبیب کو، جناب حبیب سے بیٹھا نہیں گیا۔ ہم اس چیز کو شاید اینالائز کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس کو کسی طریقے سے ہمارے میرے شاید ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہو، میں اس چیز کو شاید سوچ ہی نہیں پاؤں کہ وہ عشق کیا ہے کہ جب ایک معشوق آپ کو خط لکھ لے تو آپ تڑپنا شروع ہو جائیں گے۔ حبیب تڑپنا شروع ہو گئے، آتش عشق نے حبیب کو بے قرار کر دیا۔ زوجہ نے دیکھا، زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا تو پھر؟ کہا مگر مجھے آپ کا خیال آ رہا ہے۔ کمال، ایسی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں سلام ہو جو ان ایام میں مجلسوں میں گھر گھر امام بارگاہ جاتی ہیں۔ کیا کانسیپٹ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ زندگی کنورٹ ہو جاتی ہے محرم کے اندر، ماں بچوں کو بھی لے کے جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے، اٹھ رہی ہے۔ خدا ماؤں کو سلامت رکھے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ عزاداران محترم، کیسی خاتون تھی؟ کہا آپ میری فکر کر رہے ہیں؟ رسول کی اولاد کربلا پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ، کوئی بھی کام کریں یہ یاد رکھیں، آج کے دنوں کے اندر کوئی بھی کام کریں بس یہ سوچ لیا کریں رسول کی اولاد کربلا پہنچی ہوئی ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بس زہرا نے جن کو چکیاں پیس کر پالا تھا ان کے خیمے دشت کربلا میں لگ چکے ہیں۔
بس پہرے تھے. حبیب نے اپنے غلام کو اپنا گھوڑا اپنی سواری دی, کہا شہر سے باہر چلے جاؤ تاکہ میں پہنچ سکوں چھپ چھپ کے. کہتے ہیں بازار پہنچے کوفہ کے تو دیکھا مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہوئے ہیں. مسلم بھی صحابی ہیں. مسلم سے پوچھا مسلم کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. خضاب بالوں کو محاسن کو رنگ کرنے کے لیے خضاب لینے آیا ہوں. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں, ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. ایسا خضاب. فرماتے ہیں مسلم گھر نہیں گئے, مسلم سیدھے کربلا نکل گئے. اب یہاں ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ حبیب جب پہنچے نا جہاں پر گھوڑا تھا اور غلام تھا تو کیا منظر دیکھا. منظر کیا دیکھا کہ گھوڑا بے چین ہے اور غلام اس کو صبر کی تلقین, رک جاؤ. کہا اگر آقا نہیں آئے نا تو میں کربلا چلا جاؤں گا. عجیب عشق ہے, عجیب عشق ہے. کاش یہ پیدا ہو یہاں. تڑپے انسان, تڑپے. حبیب گئے, غلام کو کہا آزاد ہو. کہا جب اصل نوکری کا وقت آیا تو آزاد ہو جاؤ. عجیب منظر ہے. کبھی حبیب گھوڑے پر ہیں, غلام دوڑ رہا ہے. کبھی غلام گھوڑے پر ہے اور حبیب دوڑ رہا ہے. عجیب ہے. یوسف زہرا کے پاس جا رہے ہیں, آسان کام نہیں ہے. ہمارے لیے تو 2 جملے ہیں, پڑھ کے چلے جائیں گے. حبیب جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور ادھر امام حسین بھی جناب حبیب کا انتظار کر رہے. ایک علم پورے راستے میں پرچم کو سنبھال کے رکھا جیسے کسی کا انتظار ہو. حبیب آئے تو ایک اس لشکر میں خوشی کی لہر دوڑی. البتہ وہ خوشی کے نہیں تھے, لیکن خوشی کس چیز کی تھی کہ کوئی تو حسین کے لشکر میں بھی آیا. وہاں تو لوگ آئے جا رہے تھے, یہاں غربت حسین تھی. اور جب یہ شور تھوڑا سا بلند ہوا نا تو خواتین کے خیموں میں آواز آئی. شہزادی نے جناب فضہ سے کہا کہ یہ کیسا شور ہے. تو جب انہوں نے بتایا کہ بی بی حبیب آئے ہیں, بس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سننا تھا تو کہا کہ ہمارا سلام حبیب کو پہنچا دو. بس آپ سے التماس سے دعا. بس معرفت رکھنے والے اس جملے کو سمجھ گئے. ہمارا سلام حبیب کو دے دیجیے. جب حبیب کو جناب فضہ نے یہ کہا کہ شہزادی نے آپ کو سلام بھجوایا ہے, حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گئے, خاک کو ہاتھ میں اٹھایا, سر پہ رکھا, کہا یہ کیسے دن آ گئے, علی کی بیٹیاں سلام بھیج رہی ہیں. بس آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہوئی. بس روز عاشورہ مسلم ابن اوسجہ کو تیر لگے, نیزے لگے, گر گئے. آخری وقت ہے, حبیب کے دوست ہیں, حبیب پہنچے. مسلم کوئی وصیت ہے؟ حالانکہ خود بھی جانتے ہیں کہ خود حبیب جانتے ہیں کہ وہ بھی نہیں رہیں گے, لیکن مسلم کوئی وصیت ہے؟ بس عزاداران محترم, یہ تھا جن کی روحیں امام تک پہنچ گئی تھی. مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے.